ذرا تصور کیجیے، مدینے کی گلیاں ہیں، پیغمبر اسلام ایک جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اسی مجمع میں ایک اجنبی شخص ہے جو بار بار اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ وہ چھپ چھپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی منزل ایک ہی ہے، کسی طرح پیغمبر اسلام کے پیچھے پہنچنا۔ پیغمبر اسلام اس کی بے چینی اور مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ وہ رکتے ہیں، مڑتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے چادر ہٹا دیتے ہیں۔ کندھوں کے بیچ ایک خاص نشان سب کو نظر آتا ہے، اور جیسے ہی اس شخص کی نظر اس نشان پر پڑتی ہے، وہ زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اس کی دہائیوں لمبی تلاش آج اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اس سے اس کی کہانی پوچھی، اور پھر اس نے جو داستان سنائی، اس کا آغاز مدینہ کے ایک غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ فارس کی عظیم سلطنت کے ایک شہزادے کے طور پر ہوا تھا۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سلمان کی جوانی میں جب وہ ایک طاقتور زرتشتی سردار کے بیٹے تھے، زندگی میں ہر طرح کی آسائش تھی، ہر طرح کی عیش و عشرت، اور رواج کے مطابق ان کی زندگی آگ کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ لیکن پھر ایک دن اتفاق سے ان کا گزر ایک عیسائی چرچ کے پاس سے ہوا۔ اندر عبادت کا جو طریقہ انہوں نے دیکھا، اس نے ان کا دل مول لیا۔ وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت عیسائیت قبول کر لی۔ جب یہ خبر ان کے والد تک پہنچی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے سلمان کو گھر میں ہی زنجیروں سے جکڑ دیا، لیکن اب سلمان کا ارادہ کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہوئے اور ہمیشہ کے لیے فارس چھوڑ دیا۔ یہاں سے سچ کی تلاش کا وہ سفر شروع ہوا جو دہائیوں تک چلتا رہا۔ سلمان ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جاتے رہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک کے بعد ایک کئی عیسائی راہبوں کی خدمت میں رہے، اور ہر ایک سے اس کی موت تک علم حاصل کرتے رہے۔ سفر کا آخری پڑاؤ ترکی میں تھا۔ یہاں ان کے استاد نے اپنے بستر مرگ پر انہیں ایک بہت اہم بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے عقیدے کا کوئی سچا پیروکار دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن ایک آخری نبی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ اس پیشن گوئی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ نبی عرب میں ظاہر ہوگا اور ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور جو دو آتش فشانی میدانوں کے درمیان واقع ہوگی۔ بس یہ سننا تھا کہ سلمان عرب پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، یعنی تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی، ایک قافلے والوں کو دے دیے، صرف اس لیے کہ وہ انہیں عرب تک پہنچا دیں۔ لیکن اس قافلے نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ راستے میں ان کا سارا مال لوٹ لیا اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے تاریک لمحہ تھا، لیکن اسی تاریکی میں امید کی ایک کرن بھی تھی۔ جس شہر میں انہیں بیچا گیا تھا وہ مدینہ تھا، اور وہ جگہ پیشین گوئی میں بتائی گئی تفصیلات سے ہو بہو ملتی تھی۔ کئی سال بیت گئے، پھر ایک دن مدینہ میں یہ خبر گونجی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ سلمان فوراً سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا ہے ان آخری نشانیوں کو پرکھنے کا جو ان کے استاد نے بتائی تھیں۔ تو وہ کچھ کھانا لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے تو کہا کہ وہ کھا لیں، لیکن خود اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان پھر کھانا لے کر پہنچے، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسے خوشی سے قبول کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی تھی، اب صرف ایک نشانی باقی تھی، لیکن اسے دیکھنا سب سے مشکل کام تھا۔ اور اسی آخری نشانی کی تلاش ہماری کہانی کو واپس وہیں اسی جنازے کے منظر پر لے آتی ہے جہاں پیغمبر اسلام نے سلمان کے دل کا حال جان لیا اور خود ہی اپنی پیٹھ سے مہر نبوت ظاہر کر دی۔ سلمان کی دہائیوں پر محیط تلاش، ان کا سفر آج مکمل ہو گیا تھا۔ سچ تو مل گیا تھا، لیکن سلمان اب بھی غلام تھے، اور اسی وجہ سے وہ اسلام کی ابتدائی جنگوں جیسے بدر اور احد میں حصہ نہیں لے سکے۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے اس بھائی کو آزاد کرانے میں مدد کریں، لیکن سلمان کے یہودی مالک نے آزادی کے بدلے ایک ایسی قیمت مانگی جو تقریباً ناممکن۔ قیمت تھی 40 اوقیہ سونا۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی دولت تھی۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ایک اور شرط تھی۔ 300 کھجور کے نئے پودے لگانے تھے اور انہیں اس وقت تک پالنا تھا جب تک وہ پھل نہ دینے لگیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن پوری مسلم کمیونٹی اپنے بھائی کے لیے اکٹھی ہوئی۔
سب نے مل کر دولت اور محنت سے یہ قیمت ادا کی اور آخرکار سلمان آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد سلمان کی حکمت اور دانائی کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا تو یہ سلمان ہی تھے جنہوں نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا پارسی جنگی حربہ بتایا اور مدینہ کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا۔ اس عظیم کارنامے کے بعد مدینہ کے لوگ فخر سے کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ ہر قبیلہ انہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ فارس سے آئے ایک سابق غلام کو پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ اس کے بعد بھی ان کا سفر رکا نہیں، وہ ایک جنرل بنے، اسی فارس کی سرزمین کے گورنر بنے جسے وہ کبھی چھوڑ کر آئے تھے، اور انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ وہ بھرے مجمع میں خلیفہ وقت کو بھی ٹوک دیا کرتے تھے۔ فارس کے شہزادے سے لے کر عرب کے غلام تک اور پھر اسلام کی تاریخ کی سب سے معزز شخصیات میں سے ایک بننے تک، سلمان فارسی کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سچ کو پانے کی لگن سچی ہو تو انسان ہر حد سے گزر سکتا ہے۔